بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ذات کی جو اس کی اہل ہے، اور لاکھوں درود و سلام ان ذوات مقدسہ پہ جو اس کی اہل ہیں۔ پروگرام لوح دل میں سید حسن بخاری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، ہماری گفتگو کا سلسلہ گزشتہ سے پیوستہ اگر ہم اس کو لے کے چلیں، اور وہ جو ناظرین جو ہمارے ساتھ نئے شامل ہوئے ہیں اس پروگرام میں، تو ہم اپنے پروگرام کا ذکر کر رہے تھے، گفتگو ہماری چل رہی تھی سفر سے پہلے، سفر کے دوران اور سفر کے بعد۔ اور ہم سفر کو ہم نے بحث بنایا، اس کو ہم نے ڈیفائن کیا، اس کی تعریف یہ کی کہ کوئی بھی کام جو زندگی میں ہمیں کرنا پڑے ہمارا سفر کا ایک حصہ ہے، اور چھوٹا سفر ہے، وہ آپ کی جاب سرچ ہو، وہ اپنی بیٹی کی شادی ہو، وہ کسی دوسرے ملک میں امیگریشن ہو، وہ کوئی کاروبار شروع کرنا ہو، کوئی بھی کام، کوئی اپنے بچے کے اسکول کی فیس جمع کروانی ہو، چھوٹا سا کام، تو ہماری زندگی ایک بذات خود جو ایک سفر ہے، وہ چھوٹے چھوٹے کمپوننٹ، چھوٹے چھوٹے اجزائے ترکیبی سے بنا ہے، مل کر اکٹھا ہوا ہے۔ اور ہر سفر سے پہلے کچھ لوازمات ہیں، کچھ اسینشیلٹیز ہیں جو اس کے کچھ دوران ہیں اور کچھ بعد میں آپ نے کرنی ہے، جس کے بغیر وہ سفر آپ کا نامکمل رہے گا، وہ پروجیکٹ ادھورا رہے گا، وہ کام تشکیل پذیر نہیں ہو سکے گا۔ اور ہم اپنے گفتگو میں پہنچے تھے سفر کے دوران میں، اور سفر کے دوران میں ایک بہت اہم چیز جو کہ اگرچہ کہ ہم بتا چکے، آپ سے شیئر کر چکے کہ وہ شروع میں اور آخر میں بھی اتنی ہی ضروری ہے، لیکن دوران سفر اس کی شدید ضرورت ہوتی ہے، اور وہ ہے قیادت یا لیڈرشپ۔ اور ہم نے یہ بھی ایک گفتگو میں حصہ اس میں ڈسکس کیا، آپ کے سامنے بحث رکھی کہ لیڈرشپ کیوں ضروری ہے، اس کے بغیر سفر کیوں نہیں تکمیل پائے گا، لیڈرشپ ہوتی کیا ہے، وہ کرتا کیا ہے۔ اور آج ہم اس کے تھوڑے سے اگلے حصے میں، کیونکہ یہ پروگرام، یہ موضوع اپنی ذات میں اس قدر وسعت رکھتا ہے کہ اس کو ہمیں دو حصوں میں ڈیوائڈ کرنا پڑا، تقسیم کرنا پڑا۔ تو ہمیشہ کی طرح میری کو ہوسٹ ہیں، میرے ساتھ ہیں مس افشاں آصف، جن کے پاس ایک سوالات کی لسٹ ہوا کرتی ہے، اور یہ سوالات جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ جو ہم سب عوام جاننا چاہتے ہیں، لیکن ان کی زبان سے جو ہے وہ آپ تک پہنچتے ہیں۔ مس کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ۔ ناظرین، اپنے نام کی طرح منفرد پروگرام لوح دل میں افشاں آصف کی طرف سے خوش آمدید۔ ہم نے پچھلے پروگرام میں قیادت پہ بات کی تھی، قیادت اصل میں ہے کیا، اور سفر کے درمیان اس کی کیا اہمیت ہے۔ آج کا موضوع قیادت سازی ہے، یعنی کہ لیڈرز کو کیسے ڈیولپ کیا جائے، لیڈرشپ کو ڈیولپ کیسے کیا جاتا ہے۔ میرا سب سے پہلا سوال بھی حسن صاحب سے یہی ہوگا، مجھے یہ بتائیے کہ کیا لیڈر یا ایک رہنما بنا جا سکتا ہے، اور اگر بنا جا سکتا ہے تو کیا کسی کو بنایا بھی جا سکتا ہے لیڈر؟ بالکل، ڈیفینیٹلی اینڈ یس، بالکل بنا جا سکتا ہے، خود آپ بن سکتے، وہ خود ساختہ لیڈر نہیں جو میں لیڈر والے، وہ نہیں، مطلب اٹس اے پروسیس، ایک پروسیس ہے، ایک عمل ہے، اس کے نتیجے میں آپ ایک اپنے آپ کو لیڈر تشکیل دے سکتے ہیں، آپ لیڈر بن سکتے ہیں، کلیکٹیو فارم میں بھی، اکٹھے بھی بنا جا سکتا ہے۔ ٹھیک، اچھا، کچھ مطلب فرق ہے اس میں کہ اگر میں نے لیڈر بننا ہے تو جو کچھ مجھے کرنا ہے، اور اگر مجھے کسی کو لیڈر بنانا ہے، اس سارے عمل میں فرق ہے، اپنے بننے میں اور کسی کو بنانے میں؟ پروسیس میں فرق نہیں ہے، موڈالٹی یا اپروچ میں فرق ہے۔ ٹھیک ہے، لوازمات میں بھی فرق ہے؟ تھوڑا معمولی سا، دیکھیے اب یہ مثال سمجھ لیجیے گا، ایک چراغ جل رہا ہے، آپ نے اسی سے دوسرا چراغ جلانا ہے۔ ٹھیک ہے، چراغ جو اٹ سیلف جل رہا ہے وہ وہی ہے، اس کے اندر کوئی تیل ہوگا، کوئی آئل ہوگا، کوئی اس کی اپنی لو ہوگی، پروسیس وہی ہے، اپروچ ڈفرینٹ ہے کہ آپ نے ایک دوسرے چراغ کو انیشیٹ کرنا ہے، اس کو جلانا ضرور ہے۔ تو ایک لیڈرشپ سے دوسری لیڈرشپ ڈیولپ ہوتی ہے، طریقہ ایک چراغ سے آپ 100 چراغ جلا لیں گے، ہو سکتا ہے، تو اس کی اپروچ میں تھوڑا سا فرق ہے، لیکن پروسیس وہی ہے جو ایک شخص اپنے اوپر خود کر سکتا ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ ڈونٹ ٹرائی دس ایٹ ہوم، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا وہ فلموں میں لکھا ہوتا ہے، آپ جب تک، مطلب پہلی تو بات ہے کہ خدا کا واسطہ کسی اور کو لیڈر بنانے کی کوشش نہ کریں، سارا عمل اپنے اوپر کریں پہلے۔ جب آپ اس پروسیس سے خود گزریں گے تو آپ کو جتنا بھی اس پروسیس سے گزریں گے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ ابھی تو میں نے خود بہت کچھ کرنا ہے، ابھی مجھے خود بہت کچھ سیکھنا ہے، تو دوسروں تک اپنی توجہ جو ہے نا، فی الحال اپنی توجہ آپ اس طرف نہ دیجیے گا، خود پہ مرکوز رکھیں۔ بگاڑ یہیں سے ہوتا ہے جب ہم دوسروں کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، ہم دوسروں پہ دین نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم دوسروں پہ قوانین نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میرے خیال میں جو آپ کی سلطنت ہے نا، جو آپ کے ہاتھ پاؤں، جسم، ذہن، دماغ کی، تو فی الحال اس پہ جو کچھ آپ نے نافذ کر رہے ہیں، ہم پہلے اس پہ نافذ کر لیں، دیٹ از دی ٹرو لیڈرشپ۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے حسن صاحب، کیا بیک وقت ہم ایک سے زائد لیڈر بھی بنا سکتے ہیں؟
بالکل لیڈرشپ فارمنگ میرے خیال میں شاید آپ نے لفظ نہیں سنا ہوگا، میرے بہت سے ناظرین نہیں واقعی سنا میں نے ہوگا. نہیں سنا یہ لفظ. بالکل کیا جا سکتا ہے. اگر آپ کسی عمل کے نتیجے میں ایک لیڈر کریٹ کر سکتے ہیں، اسی عمل کو اگر آپ کافی سارے لوگوں تک پھیلا دیں تو آپ ان کی لیڈرشپس کی فارمنگ کریں گے. سرکار کریم نے کیا کیا تھا؟ جتنے بڑے بڑے لیڈرس ہیں انہوں نے کیا کیا؟ کوئی اس میں کامیاب ہے کچھ کامیاب، لیکن لیڈرشپ فارمنگ کی سب سے کمال کی اگزامپل ہے سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. لوگ اپنا ایک جانشین نہیں چھوڑ سکتے، لیکن آپ نے پورا گروپ ایسا تیار کیا ایک لوگوں کا، مطلب کہ جو واقعی اس کے بعد آپ کو، اور پھر اگین وہی بات ہے کہ چونکہ آپ سرکار کریم جامع جمیع صفات کمال ہیں، جو اس کا مطلب ہے کہ تمام کمالات جو کسی ایک شخص میں اکٹھے ہو سکتے ہیں، آپ اس کی ریپرزنٹیشن ہے، آپ اس کا مرکہ ہیں، وہ آپ میں موجود ہیں. باقی ساتھ آپ کے اہل بیت بھی ہیں اور صحابہ کرام بھی موجود ہیں. تو ہر شخص نے اپنے اپنے ظرف کے مطابق آپ سے ایکسٹریکٹ کیا، آپ سے فیض پایا لیا، اور ہر شخص نے کوئی کسی کمال میں آگے چلا گیا، کوئی کسی کمال میں چلا گیا. لیکن اس قدر لیڈرشپ فارمنگ کی ایگزامپل دنیا بھر میں نے کسی اور جگہ آبزرو نہیں کر پایا. اگر کوئی کر پایا تو ضرور شیئر کیجیے گا ہم سے کمنٹس وغیرہ میں. لیکن ایز فار ناؤ، ایز آف دی کرنٹ ہسٹری، اس کی اتنی بڑی ایگزامپل کہیں اور نظر نہیں ہے. لیکن اٹ از پاسبل، اٹ از ویری مچ پاسبل. اس کے کلیاں طریقے اصول ہیں، اور وہ اس زمانے میں بھی کیا جا سکتا ہے. کوئی اتنے اچھے نمبر کی بات نہیں ہوگی. ٹھیک ہو گیا، کوئی مطلب اتنی اچھمبے کی بات نہیں ہے، کوئی امپاسبل بات نہیں. مجھے یہ بتائیے کہ قیادت سازی ہوتی کیسے؟ اس کے تھوڑے سے اسینشیلٹیز ہیں، لوازمات ہیں. امپورٹنٹ لوازمات سے مراد ہے کہ لازم ہے، اس کے بغیر نہیں ہوگا کام. ٹھیک ہے. ہم ایک بات کر چکے تھوڑا سے پہلے بھی، اور مختلف بحثوں میں ڈسکشنس میں ہم لوگ یہ کرتے رہے کہ ایک ہوتی ہے ان پٹ اور ایک ہوتی ہے آؤٹ پٹ. آؤٹ پٹ سے مراد کوئی بھی نتیجہ جو ہمیں حاصل کرنا ہے، اینی ریزلٹ جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کے لیے، اور جو نتیجہ حاصل کرنا ہے وہ ہماری آؤٹ پٹ ہے، اور اس سے جو متعلقہ لازمی عنصر ہیں، اسینشیل فیکٹرز ہیں، وہ ہمارے ان پٹس ہیں. ٹھیک ہو گیا. مثلاً ہم چاہتے ہیں کہ ایک بہت سادہ سی آسان سی مثال زندگی کے لیے، ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری گاڑیاں موٹر بائکس وغیرہ چلتے رہیں، ختم نہ ہو، مطلب کسی جگہ بریک ڈاؤن نہ ہو، ہمیں کسی جگہ زحمت کا سامنا نہ کرنا پڑے، ہم وہاں دھکا نہ لگا رہے ہوں. اس کے لیے کچھ چیزیں لازم ہیں. پیٹرول ہونا پورا چاہیے، اس کی ٹیوننگ پوری ہونی چاہیے، اس کے الیکٹریسٹی کو پرابلم یا بجلی تاریں وغیرہ کو شارٹ سرکٹ نہیں ہوتا، آپ کا بائک چلتا چلا جائے گا، یا بریک آپ کے ساتھ ہونی چاہیے. آپ کی بائک ہے یا گاڑی ہے، اگر آپ نے ٹائم پہ ٹیوننگ کی ہے، اس کو آئل ٹائم پہ چینج کیا ہے، آپ ڈائریکٹلی یہ آؤٹ پٹ کہ میری گاڑی میری بائک چلتی رہے کسی میریکل سے، معجزے سے نہیں حاصل کر سکتے. ٹھیک ہے. لیڈرشپ اگر ہمیں چاہیے، یہ بھی ایک آؤٹ پٹ ہے، اور اس سے بھی متعلقہ کچھ ٹھیک ہو گیا. مزید بھی گفتگو کریں گے قیادت سازی یعنی کہ قائد کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. کہیں مت جائیے گا، ایک شارٹ بریک ہے، واپس آتے ہیں یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، لوہے دل میں خوش آمدید. بات ہو رہی ہے قیادت سازی کے حوالے سے کہ قائد کس طرح سے ڈیولپ ہو سکتے ہیں، ان کے کیا ریکوائرمنٹس ہیں، کیا اسینشیلز ہیں. میرا سوال حسن صاحب سے اب یہ ہوگا کہ لیڈرشپ کے لیے کیا ضروری ان پٹس ہیں؟ 2 ان پٹس امپورٹنٹ ہیں، اور ان 2 ان پٹس کا تعلق ہماری ذات سے، ہماری شخصیت سے. ہم اس کو، اور لیڈرشپ بننے کے لیے یہی امپورٹس بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے بغیر لیڈر آپ نہیں بن سکتے. اٹ از امپاسبل، یا ناممکن ہے کہ آپ ایسا لیڈر خود کو ڈیولپ کر سکیں. ہماری شخصیت کے 2 پہلو ہوتے ہیں، ایک کو کردار کہتے ہیں اور دوسرے کو قابلیت کہتے ہیں. مطلب کردار یا کریکٹر، اور قابلیت یعنی کمپیٹنس. آپ کو لیڈر ہونے کے لیے، بننے کے لیے، آپ کو کردار بھی ڈیولپ کرنا ہے، کمپیٹنس بھی ڈیولپ کرنا ہے. ٹھیک ہے، یعنی دونوں چیزیں بہت ضروری. یہ دونوں ان پٹس ہیں، اس کے بغیر آپ لیڈر نہیں بن سکتے، نہیں ہو سکتے. ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ ہمارے ملک میں سب سے بڑی لیڈرشپ کا فقدان کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس کو فنکشن سمجھتے ہیں کسی پوزیشن کا، کہ جب تک کوئی شخص فلاں پوزیشن میں بیٹھا ہوا ہے، بے شک وہ معذرت کے ساتھ وہ بندر ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ اس چیئر پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ کیا ہے، کسی خیال میں کسی شعر کا مطلب ہے کہ ہر انجام گلستان کیا ہوگا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے
انجام گلستہ کیا ہوگا. ایگزیکٹلی یہ وہی ہے کہ اگر آپ, میں مطلب کرنٹلی اس گورنمنٹ کے حوالے سے بات نہیں کر رہا, میں تمام ایک پوری اوور آل, نہ اس کا کسی کو استثنا ہے, جہاں پہ بھی آپ کو کسی ڈپارٹمنٹ میں کوئی گڑبڑ نظر آئے گی, کسی محکمے میں, کسی وزارت میں, کسی منسٹری میں, بے شک وہ یا کسی پرائیویٹ سیکٹر میں, آپ کو پتہ لگے گا کہ اس متعلقہ سیکشن میں, اس متعلقہ ڈپارٹمنٹ میں کوئی نہ کوئی انجام گلستہ والا وہ ہستی بیٹھی ہوئی ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے. تو یہ لیڈرشپ کا یہ ایلیمنٹ موجود ہے. اس کا مطلب کہ ہمیں دو چیزوں پر ڈیولپمنٹ کرنی ہے. نمبر 1 از کریکٹر اینڈ نمبر 2 از کمپیٹنس یا قابلیت. آپ کو ان دونوں فیکٹرز پہ بیک وقت کام کرنا. قابلیت کی مثال اور بدقسمتی سے پاکستان میں کیا ہوا, ہم نے گزشتہ 70 سالوں سے ہم نے صرف اور صرف کمپیٹنس پہ کام کرنے کی کوشش کی. ہاں اکا دکا پیچز ہیں, کچھ فیملیز, کچھ خاندان, کچھ سکولز, پورے شہر میں 2 سکول, پورے شہر میں ایک, پورے خاندان, پورے ملک میں چند 100 خاندان, چند ہزار فیملی جو اپنے بچوں کو کیریکٹر ڈیولپمنٹ کرواتی رہی ہیں. ملک چل تو ہے کسی اللہ تعالیٰ کے کرم سے, لیکن اوور آل ہم نے جس 22 کروڑ عوام میں سے جس لیول پہ کردار سازی ہونی تھی وہ نہیں کی. ٹھیک ہو گیا. تو یہ 2 ایلیمنٹس ہیں جی کردار سازی. اچھا, یہ بہت اہم ایلیمنٹس آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے بغیر لیڈرشپ ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہیں کیا؟ قابلیت کیا ہے, کردار, مطلب یہ تو ایک لفظ ہے ہمارے لیے جو کہ ہم عام زندگی میں استعمال کرتے ہیں. تمہیں تو قابلیت نہیں ہے, تمہارے اندر تمہارا کردار ٹھیک نہیں ہے. یہ کون سی قابلیت اور کردار؟ قابلیت کوئی اس کیپیبلٹی, کچھ چیز سیکھنا, اس کو پریکٹیکل کرنا. مثلاً عرف مطلب عرف عام ہے, آپ سمجھ لیجیے عام روزمرہ گفتگو. قابلیت سے مراد ہے آپ اپنے کام کو, اپنی جاب کو کتنی صلاحیت کے ساتھ انجام دے رہے ہیں. آپ کو اپنا کام نپٹانے کی صلاحیت کیا ہے. بے شک وہ پروفیشنل کام ہے, بے شک وہ ہاؤس ہولڈ ہے. ایک خاتون اپنے گھر میں کس قدر قابل ہے, کتنی محنت سے اپنے گھر کو بنا سکتی ہے. کچھ گھروں میں جاتے ہیں, ہر چیز بکھری ہوئی ہے, ہر چیز پہ گرد ہے, ہر چیز لگتا ہے کہ ایک وہ کسی آپ خرابے میں داخل ہو گئے. ٹھیک ہے, کچھ گھر ہیں جو آپ داخل ہوتے ساتھ ہی آپ کو ایک عجیب فرحت کا احساس ہوتا ہے. تو اس کا مطلب کہ کمپیٹنس وہاں پہ نظر آ رہی ہے. کچھ پروفیشنز ہیں, مطلب کسی بھی پروفیشن میں چلا جائیں, کچھ ڈاکٹر صاحبان ہیں, کمال لوگ ہیں, کچھ کو کیس بگاڑنے میں ملکہ حاصل ہے. ٹھیک ہے, اور کچھ کے پاس بگڑے ہوئے مریض آتے ہیں, ڈیتھ بیڈ سے ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو کانفیڈنس سے بات ہے, کوئی کام اپنے کوئی پروفیشن میں, اپنے گھر میں کوئی بھی کام آپ کس صلاحیت سے, کس خوبی سے انجام دے سکتے ہیں, آپ کے اندر کتنی صلاحیت ہے اس کام کو نپٹانے کی, اس کو بخوبی انجام دینے کی, یہ کمپیٹنس ہے. یہ ایک بچہ اپنا ہوم ورک کرے, یہ بھی کمپیٹنس ہے. ٹھیک ہے, ایک ڈاکٹر اپنے پیشے کو چیک کرے, انجینئر اپنے اسٹرکچرل ڈیزائن بنا رہے ہیں, یہ بھی کمپیٹنس ہے. لے آؤٹ پلان آپ شہر کا بنا رہے ہیں, اربن ڈیولپمنٹ کریں, یہ بھی کمپیٹنس ہے. میرے وزارت چلا رہے ہیں, نیگوشیشنس کر رہے ہیں, یہ ساری کمپیٹنس کے مختلف پہلو ہیں. لیکن اوور آل اس کا ایک یہ جو کیٹیگری ہوئی ہے کہ کوئی شخص اپنے پروفیشنل ورک کو یا کوئی بھی اپنا ٹاسک, اپنی ذمہ داری کتنی احسن, کس خوبی کے طریقے سے, کس لیول کے ساتھ وہ کام کو انجام دے سکتا ہے, یہ تو ہوگی قابلیت. کیریکٹر کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ وہ کیریکٹر ہے جو کہ تقریباً ہر معاشرے, ہر تہذیب, ہر ریلیجن, مذہب نے, ہر معاشرے نے جو اپنے باسیوں سے, اپنے سٹیزن سے امید کیا ہے, وہ رویہ. مثال کے طور پہ دنیا بھر میں مذمت کی جاتی ہے زندہ معاشروں میں, زندہ معاشرے جہاں پہ لوگوں کو زمین زندہ ہے, جھوٹ نہ بولا جائے. لوگ جھوٹ بولنے پہ اپنے منسٹریز وزیروں کو اپنی اس سے نوکریوں سے فارغ کر دیتے ہیں. کم از کم لیڈرشپ کے لیول تک وہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ ان کے لیڈرز ان سے جھوٹ بولیں گے. اچھا, ہارڈ ورک, پیپل ایکسپیکٹ کہ جو لوگ آفس میں کام کر رہے ہیں, محنت سے کام کر رہے ہیں, وہ وہاں پہ وقت گزارنے کے لیے نہیں آئے ہوئے. ایک اور جنون پرنسپل ہے ایکوٹی کا, فیئرنیس کا. ہم سب برابر ہیں. آپ کسی ایسے شخص کو برداشت نہیں کرتے جو کسی خاص کو کسی موقع پر, ایون بچے اپنی ماں سے گلا کرتے ہیں کہ آپ نے دوسرے بھائی کو یا دوسری بہن کو اپنے زیادہ ترجیح دی. تو انسانی فطرت کے وہ پرنسپلز ہیں, وہ اصول اور قوانین ہیں جو ہم نے آبزرو کرنے ہیں. ہارڈ ورک, محنت, آنیسٹی, دیانت, ریزیلینس, یہ سارے وہ ایلیمنٹس ہیں جو آپ کے کردار بناتے ہیں. میں آپ نے آپ سے یہ شیئر کیا تھا کہ ہم نے گزشتہ 60-70 سالوں سے اپنے اداروں میں, انسٹیٹیوشنز میں کردار سازی نہیں کی, کمپیٹنس سازی کی. ٹھیک ہے, آپ کسی گھر میں جاتے ہیں, آپ کے بھائی بہن, بچے چھوٹے یا بھانجے بھتیجیاں, تو وہ سب سے پہلے آپ کو کیا کہتے ہیں, بیٹا بابا بلیک شیپ سناؤ, ٹوئنکل ٹوئنکل. یہ کیا ہے, یہ کمپیٹنس ہے, یہ کیریکٹر تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ, اور پھر اس سے بھی بڑھ کے بدقسمتی یہ کہ ہم انگلش لینگویج کو کمپیٹنس کا معیار بنا کے بیٹھے ہیں. یہ کسی ملک کی جہالت کی انتہا ہے. ٹھیک ہو, مطلب اس سے بڑھ کے جہالت نہیں, اور اس سے بڑھ کے مزید جہالت ہے. آپ یہ سوچ لیجیے گا کہ ہم اپنی زبان رومن میں لکھ رہے ہیں, انگریزی میں. اب یہ ایک الگ ٹاپک ہے, لیکن یہ مطلب شعوری لیول کی آپ سمجھ لیجیے, کیونکہ جو چیز انسانی برینس لیول کا, کوئی بھی چیز انفارمیشن ہم اس کو مسلسل دکھاتے جائیں گے, اس کو بری لگنی بند ہو جائے گی یا اچھی لگنی بند ہو جائے گی.
ایکسیپٹنس آ جاتی ہے. ایکسیپٹنس آ جائے گی اس کی. تو ہم اس حد تک ایک کلیکٹیو جہالت میں ہیں کہ ہم اس کو ہمیں ادراک ہی نہیں ہو پا رہا کہ ہم اپنے ساتھ کر کے. اچھا, کمپٹنس اور کیریکٹر آپ نے کہا کہ یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو کہ لیڈر بناتی ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ ان دونوں میں سے اہم کیا ہے؟ بیک وقت دونوں ضروری ہیں, لیکن اگر آپ اس طرح سوچیں, کردار وہ فاؤنڈیشن ہے جس کے اوپر عمارت بن رہی ہے. کردار, اگر آپ نے کریکٹر, اگر آپ نے دیکھیں کمپٹنس ہے نا, انگلش لینگویج ہے فار ایگزامپل, کوئی بھی لینگویج آپ زندگی میں کسی بھی حصے پہ سیکھ سکتے ہیں اگر آپ ذہنی طور پہ معذور نہیں ہوں گے, یا خاص لیول ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ کے ساتھ کوئی سائیکولوجیکل ایشو ہے, شیزوفرینیا ہے یا کچھ اور طرح کی, مطلب 78 کے کچھ لوگوں, سب کو نہیں ہے ایسا, کہ آپ کے برین سیلز کسی وجہ سے ایکٹیو نہیں ہے تو آپ کو زبان سیکھنے میں پرابلم ہے. ایلس وائز ایک نارمل انسان کے لیے 0 سے لے کر 80 یا 90 بس کی عمر تک بھی آپ کوئی نہ کوئی لینگویج سیکھ سکتے ہیں. یہ کمپٹنس ہے, ٹھیک ہے. آپ کوئی بھی اسکل, بے شک وہ ووڈ ورکنگ ہے, ویلڈنگ ہے, اکاؤنٹنسی ہے, میڈیسن ہے, آپ اسکل لرننگ سیکھ سکتے ہیں. مطلب کوئی بھی لرننگ یا اسکل, اس کی کوئی ایج مقرر نہیں ہے, سوائے اس کے جو ہم اپنے ذہن میں حد بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے. کریکٹر ڈیولپ کرنا لیٹر ایجز تھوڑا سا کٹھن ہے. میں ناممکن کی بات نہیں ہے, بہت مشکل, مطلب بڑا وضاحت سے کہنا چاہوں گا, کوئی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, تھوڑا سا کٹھن ہے, ٹھیک ہے, مشکل ہے. مطلب ایک عادت ہے کسی کو جھوٹ بولنے کی, اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو چینج دیٹ. لیکن اگر آپ کانشیسلی اویئر ہیں, اب سے آگاہ ہیں, تو آپ کر لیں گے, لیکن کٹھن ہے ایز کمپیئر ٹو کمپٹنس. تو اسی لیے کریکٹر وہ فاؤنڈیشن ہے, وہ بیس ہے جس کے اوپر پوری عمارت بنے گی. ٹھیک ہو گیا. کیریکٹر فاؤنڈیشن ہے جس پر کہ کسی بھی انسان کی بیس بنتی ہے. لیڈرشپ کے لیے کردار, قابلیت دونوں کتنے اہم ہیں, ان پہ مزید بات کریں گے. کہیں مت جائیے گا, شارٹ بریک ہے, واپس آتے یہیں سے شروع کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, لوہے دل میں خوش آمدید. بات ہو رہی ہے قیادت سازی کے حوالے سے, اور کردار اور قابلیت جو کہ اسینشیلز ہیں. کردار سازی اور قابلیت, یہ دونوں بہت اہم ہیں لیڈرشپ کے لیے. میرا سوال اب حسن صاحب سے یہ ہے کہ اگر ہم قابلیت پہ کام کرتے ہیں اور کردار کو چھوڑ دیتے ہیں, یا کردار پہ کام کرتے ہیں قابلیت کو چھوڑ دیتے ہیں, دونوں میں سے کسی ایک چیز پہ کام کرتے ہیں, تو کیا ہوتا ہے, رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ آپ کو ہمارے پاس 4 آپشنز ہیں. ٹھیک ہے. یا مطلب 4 طرح کے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں. ایک لوگ وہ ہیں جو نہ قابلیت ہے نہ کردار ہے. ٹھیک ہے. پاکستان کی 70-75 سالہ ہسٹری میں ہماری ٹاپ پولیٹیکل شپ میجورٹی ان افراد کے ہاتھ میں رہی. ٹھیک ہے سر. نہ قابلیت رہی نہ کردار رہا. ہم نام نہیں لے سکتے, اور ہمارا ٹاپک نہیں ہے, پولیٹیکل بات نہیں کرے, لیکن آپ خود سوچیے گا کہ ہماری قوم کی باغ دھوڑ ان افراد کے ہاتھ میں رہی 70-75 سال اکٹھے. مطلب نیٹس ناٹ نیٹ, میں کسی بھی شخص, ایک جنرلی آپ لوگوں کو خود بہتر بتا سکتے ہیں, نہ قابلیت ہے نہ کردار ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب دوسرا ایک اور سائڈ لیجیے, آپ کسی شخص کی قابلیت ڈیولپ کریں اور کردار پہ کام نہیں کرے, تو ہم عزازیل کو شیطان بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہائیلی کمپیٹنٹ اینیمل, مطلب خدا نے بھی قرآن میں اس کو کہا کہ اتنا زبردست دشمن ہے تمہارا, مطلب کہ ایک طرح کی اپریسیشن کمنٹ کیجیے کہ یہ کہ اس کی دشمنی کو بتا دیں کہ اللہ کہتا ہے بھی یہ دشمن ہے آپ کا, اس سے بچ کے رہیں. اس لیول کا دشمن ہے, کردار نہیں ہے. ہائیلی کمپیٹنٹ. اگر ہم اپنی قوم کو کمپیٹنس دے رہے ہیں, کردار نہیں دے رہے, تو آپ چلتے پھرتے شیاطین خلق کر رہے ہیں. وی آر ریزنگ ڈیولس. اور نظر نہیں آ رہا آپ کو معاشرے میں پڑھے لکھے لوگ جس سے گردن اتار رہے ہیں؟ بالکل. isn't it highly competent people, ان کو آپ وائٹ کرائم سکھا رہے ہیں, آپ اس کو بلو کالر کرائم سکھا رہے ہیں, آپ ان کو ایجوکیٹ کریں, کیونکہ کردار نہیں ہے تو وہ ان کا ایجوکیشن, ان کی ٹریننگ استعمال ہو رہی ہے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ سسٹم کو مینیپولیٹ کرنے میں. ہماری بیوروکریسی کی مثال لے لیں مس, مطلب ایکسیپشنز آر دیئر, میں اوبیسلی کہوں گا, مطلب ہرگز بھی کسی پورا گروپ ہی خراب نہیں ہوتا, لیکن میجورٹی آپ کو لوگوں کی ملے گی ہائیلی کمپیٹنٹ پیپل ود لیک آف کریکٹر. تو ایک تو ہمارے پاس ایلیمنٹ آ گیا. اب ایک اور بھی گروپ ہے جو کردار والے تو ہے, قابلیت نہیں ہے. یہ ہمارے عوام کی سادہ لوگ اکثریت ہے.
اچھے لوگ ہیں, اچھا کام کرنا چاہتے ہیں, پر ان کے اندر قابلیت کمپیٹنس ڈیولپ نہیں ہوئی, خود نہیں کی, کرنے نہیں دی گئی, پروسیس کا نتیجہ ہے. لیکن وہ لوگ ہیں جو قابلیت ہے لیکن کردار والی سائڈ تھوڑی سی قابلیت کردار ہے اور قابلیت نہیں ہے. واحد آپشن اکیلا بچتا ہے. وہ آپشن نہیں ہے کہ چاہیں تو کر لیں نہ یہ سروائیول کی یا بقا کی جنگ ہے. ٹھیک ہے. اس بقا کی جنگ کے لیے آپ کو کریکٹر بھی ڈیولپ کرنا ہے, آپ کو قابلیت بھی ڈیولپ کرنی ہے. اور جو کریکٹر اینڈ قابلیت کا جو کمبینیشن ہے, جو اس کا مجموعہ ہے, وہ لیڈرشپ کہلاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اگر آپ کا کریکٹر صحیح ہے نا, اچھا ہے, صحیح سے مراد ہے کہ آپ وہ جو ایک کوئی خاص آپ کو کوئی انبیاء کے لیول کا کریکٹر نہیں چاہیے. مثلا اگر آپ ایک جنرلی اچھے انسان ہیں اور اگر بیسکس بھی پوری ہو رہی ہیں, بیسکس بھی پوری ہو رہی ہیں, تو آپ کیا ہوگا, اس کا ایلیمنٹ کیا ہے, لوگ آپ سے اپنی پرسنل تکلیف آپ سے شیئر کریں گے, پرابلم شیئر کریں گے. میری بیٹی کا فلاں جگہ رشتہ آیا, مجھے بتائیں, مشورہ دیں. ویری پرسنل پرابلمس, کیونکہ لوگ جس پہ جو کردار والا تھا, لوگ اس پہ اعتماد کرتے ہیں. اور اعتماد ہے کہ اپنی سب سے انٹرنلی باتیں آپ سے شیئر کریں گے. کانفیڈنس کی مثال جو آپ راہ چل رہے, اچانک کو گولی کے یار یہ بتانا ہے اس فارم کو کیسے فل کرنا ہے. تو آپ کو دونوں نشانیاں اپنی ورک پلیس, اپنے ہوم پلیس میں نظر آئیں گی. تو کردار قابلیت ہمارا کوئی آپشن نہیں کہ ہم چاہیں تو کریں چاہیں تو نہ کریں. یہ سروائیول کی جنگ ہے جو ہر صورت میں ہم نے کرنی. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بھی بتائیے کہ آپ نے کہا کہ کردار کے بغیر قابلیت بھی کسی کام کی نہیں ہے اور قابلیت کے بغیر کردار بھی کسی کام کا نہیں ہے. دونوں بہت ہی زیادہ وائس پر بیک وقت بہت زیادہ اہم ہے. مجھے یہ بتائیے کہ ہم کردار کی تشکیل یا کردار کس طرح سے ڈیولپ کر سکتے ہیں؟ کردار کی جی بالکل, میں نے آپ سے عرض کیا کہ اٹ از کٹھن, خاص طور پہ جب آپ کسی خاص, پہلی بات ہے شعور آ جائے نا, پتہ لگ جائے ہو یہ کام تو غلط ہو رہا ہے, یہاں سے بس. سیکنڈ, ایک اسٹرانگ ول پا چاہیے آپ کو کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. عزم صمیم آپ کو چاہیے کہ مجھے یہ کرنا ہے ڈیولپ. تھرڈ تھنگ از, کردار کی بنیاد وہ بنے گی, وہ ہے ایک چھوٹا سا کلیہ ہے, وہ آج سے کرنا شروع کر دیں. 1 سال بعد آپ کو فیل ہوگا کہ واضح فرق. کہتا ہے ڈاکٹر کہتے ہیں, وہ حکیم صاحب کہتے ہیں نسخہ لیجیے گا بڑا شافی فرق پڑے گا. تو یہ شافی فرق ان شاء اللہ یقین, مجھے اس پہ یقین ہے کہ ایسا ہوگا. وہ یہ ہے اپنے ساتھ یا اپنے ارد گرد کے پاس جو لوگوں سے آپ زبان سے بات کرتے ہیں وہ وعدے پورا کرنا شروع کر دیں. دیٹس اٹ, ون اسمال, دیٹس اٹ. اس کے علاوہ کوئی کردار سازی کا رول نہیں. یہ پہلی اینٹ ہے جو آپ رکھیں گے اپنے ساتھ. آپ کہتے ہیں میں 7:30 پہ آؤں گا, آپ 7:30 پہ آئیں. آپ کہتے ہیں کہ میں آپ کو بچوں کو پارک لے کے جاؤں گا, آپ بچوں کو سنڈے والے دن پارک لے کر جائیں. کچھ ہو جائے, بارش, برسات, بجلی, گرمی, کچھ بھی, کچھ موسم میں لے کر جائیں. ٹھیک ہے. تو آپ نے جو ان کے ساتھ اپنے ساتھ جو چھوٹا سا وعدہ کیا, آپ کہتے ہیں اپنے ساتھ آپ پرومس کرتے ہیں میں نماز پڑھنی ہے. میں یہاں پر کوئی تبلیغ کے لیے نہیں بیٹھا ہوا, لیکن پوائنٹ یہ کہ اگر آپ اپنے ساتھ کوئی بھی, آپ کہتے ہیں میں ایکسرسائز کرنا, جم جانا, جائیں. یا تو کہیں کانٹا لگا دیں کہ میں نے نہیں کرنا ایکسرسائز, میں ٹھیک ہوں, میں کاؤچ پوٹیٹو ٹھیک ہوں. لیکن اگر آپ کہتے ہیں میں نے جم جانا ہے, میں نے آدھے گھنٹے کی واک کرنی ہے, اور آپ اپنے ساتھ اپنے آپ کو زبان میں آپ کہہ دیتے ہیں اور ایک دفعہ آپ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں ہاں مجھے کرنا ہے, پھر اس کو کوئی کمپرومائز نہ کریں. یہ چھوٹا سا وعدہ جو آپ اپنے ساتھ کریں گے, یہ دس از دی فرسٹ بریک, یہ اینٹ ہے پہلی کردار کی. ٹھیک ہو گیا. اچھا جلدی سے مجھے یہ بھی بتا دیجیے, ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے, جسٹ فیو سیکنڈس. آپ مجھے یہ بتائیے کہ کردار کا تو آپ نے بتا دیا, اس طرح سے جو قابلیت ہے وہ کس طرح سے ڈیولپ. دیکھیے قابلیت کے بھی ٹائم نکالیں, سب سے پہلے ٹائم نکالیں. اپنے پروفیشن کو ٹائم دیں, اپنے کام کو ٹائم دیں, تھوڑا سا ٹائم نکالیں, اور اس کے لیے کچھ گھنٹے مختص کر لیں. اسکل سیکھیں. آج میرے خیال میں ویب بھرا ہوا ہے, کوئی بھی چیز سیکھنا چاہتے ہیں, آپ انجینئر ہیں, آدھا گھنٹہ روز انجینئرنگ ڈیزائن پہ کچھ کام کر لیں, پڑھ لیں تھوڑا سا, ہاف این آور ڈیلی. 1 مہینے بعد 15 آورز ہوں گے, یا اگر آپ گھنٹہ پڑھتے ہیں تو 1 مہینے بعد 30 آورز ہوں گے, اور 1 سال کے بعد 360 آورز ہوں گے. آپ پورے MBA کا کورس پڑھ چکے ہوں گے, 1 گھنٹہ کرتے کرتے کرتے. آپ پروفیشنل ورک میں, آپ میڈیسن میں, آپ کوئی بھی کام کریں, اس سے متعلقہ جاب کو تھوڑا تھوڑا پڑھنا شروع کریں. ہاف این آور ڈیلی وڈ سفیس. 1 سال کے بعد اس کا امپیکٹ جو ہے وہ کہاں سے 100% چینج ہو چکا ہوگا. ناظرین, کردار اور قابلیت دونوں بہت اہم ہے ایک اچھے لیڈر کے لیے. کچھ کوالٹیز میری نظر میں بھی ہیں, حسن صاحب نے آپ کو ماہرانہ طور پہ بتا دیا. کچھ تھوڑی بہت چیزیں مجھے بھی محسوس ہوتی ہیں, وہ بھی میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی. ایک لیڈر کسی بھی کام کو چھوٹا نہیں سمجھتا اور اپنے ہاتھ سے کام کرنے کو زیادہ پریفر کرتا ہے. ایک اچھا لیڈر ٹال مٹول یا کاموں میں سستی سے کام نہیں لیتا. ایک اچھا لیڈر اپنی کامیابی کو اپنے تک محدود نہیں رکھتا بلکہ دوسروں میں بانٹ دیتا ہے, اور ایک اچھے لیڈر کی یہی نشانیاں ہیں جو میری نظر میں ہے. ناظرین, پروگرام لوہے دل میں قیادت سازی کے حوالے سے مجھے افشاں آصف کو اور سید حسن بخاری کو, ہم دونوں کو اجازت دیجیے. پروگرام دیکھتے رہیے گا. اللہ نگہبان.
حافظ.